لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صراط فیضان گرامی کر بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء، بڑی مشہور و معروف حدیث اور ہر راوی سے متواتر جو ہر راویوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا. اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول رحمت للعالمین جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین چراغ ہدایت ہے و کشتی نجات ہے. اب جس کو بھی ہدایت چاہیے، جس کو بھی نجات چاہیے، جس کو بھی ہدایت چاہیے، جس کو بھی نجات چاہیے، فرش حسین کی کشتی میں اب جس کو بھی ہدایت چاہیے فرش حسین کی کشتی پر آ کے سوار ہو جائے، نجات یافتہ ہو جائے گا. کیونکہ کشتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک پار سے دوسرے پار جانا. اگر آپ گمراہی کے راستے پر ہیں تو آپ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھو محمد. ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو امام حسین سے وابستہ ہوئے، جو ابھی تک گمراہی کے راستے پر تھے، امام سے وابستہ ہوئے، کشتی نجات پہ آ کے سوار ہو گئے. مثالیں بھری پڑی ہیں، جیسے وحید قلبی جو ابھی تک گمراہی کے راستے پر تھے، امام سے ہدایت پائی، کشتی نجات پہ آ کے سوار ہو گئے. زہیر ابن قین جو عثمانی العقیدہ تھے. عثمانی العقیدہ کا مطلب یہ کہ چوتھا مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. یہ بھی گمراہی کے راستے پر تھے، امام سے ہدایت پائی، کشتی نجات پہ آ کے سوار ہو گئے. اس میں سے ایک نام ہے حر علیہ السلام کا. ابھی تک آپ نے سنا حر علیہ السلام امام کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن یہی حر علیہ السلام ہے جو امام کے دشمنوں میں سے تھے. آپ نے جو پہلے درس کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام حسین جب کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو جو راستے میں 1000 کا دشمن ملا تھا، اس کے سپہ سالار حر علیہ السلام سے. اب آپ دیکھیے امام نے کس طرح سے حر علیہ السلام کی ہدایت کی. امام جانتے تھے یہ گمراہی کے راستے سے ہٹ کر نجات کے راستے پر آ جائے گا. حر کے اندر جو ایمان کی روشنی جل رہی تھی، امام نے چاہا کہ اس کو بھڑکایا جائے. اب آپ دیکھیے جب راستے میں حر علیہ السلام کا لشکر ملا تو حر علیہ السلام نے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، ہے نا. ابھی تک گمراہی کے راستے پر. دیکھیے امام نے کس طرح سے حر علیہ السلام کی ہدایت کی.
لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، امام نے ایک جملہ کہا کَسَقُلَتْ کا اُمُّکَ یا حر، اے حر لجام فرض سے ہاتھ ہٹا لے ورنہ تیری ماں تیرے غم میں روئے گی۔ اب یہ امام کا ایک جملہ، امام کا یہ اتنا سے ایک جملہ حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور نویں محرم تک خود سوچتے رہے اور 10ویں محرم کی گمراہی سے لے کر گمراہی کے راستے سے ہٹ کر کشتی نجات پر آ کے یہ ہے امام حسین، انہوں نے بھی امام حسین سے ہدایت پائی اور گمراہی کے راستے سے ہٹ کر کشتی نجات پر آ کے سوار ہو گئے۔ رسول کی ایک حدیث میں ایک جملہ ہے ہدایت کا جملہ۔ یہ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت کے یہ تو بہت سے معنی ہیں، جب انسان گمراہی کے راستے پر ہو تو اس سے انسان ہدایت پا کر سیدھے راستے پر آ جائے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ ہدایت جب انسان گمراہی کے راستے پر ہو تو انسان اس سے ہدایت پا کر سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہدایت کے لیکن دو طریقے ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، دوسرا ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، ایک ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ راستہ ہم نے دکھا دیا، اب آپ وہیں سے چلے جائیے۔ ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ اب آپ فرق دیکھیے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں۔ تب فرق کیا ہے قرآن اور اہل بیت کی ہدایت کرنے میں؟ تب قرآن کس طرح سے ہدایت کرتا ہے، اہل بیت کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں؟ تب قرآن صرف راستہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو راستہ بھی دکھاتے ہیں، منزل تک۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، روزہ ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم سب پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ قرآن نے صرف لکھا ہے نا، بتایا تو نہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھو، رکوع کے بعد سجدہ کرو، سجدے کے بعد قیام میں آؤ، قنوت پڑھو، رکوع، یہ تو نہیں کہا ہے نا۔ قرآن نے صرف کہہ دیا آپ نماز پڑھیے۔ اب ہمیں اگر اس کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہمیں در اہل بیت کا سہارا لینا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں اچھا، اللہ اگر چاہتا قرآن کو کہیں بھی نازل کر دیتا، مثلا کسی درخت پہ، کسی گھر میں کہیں بھی نازل کر دیتا، کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ انسان بغیر معلم کے اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے سورۃ جمعہ میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم تم میں سے ہی تمہارے نفسوں میں سے ایک نبی کو بھیجے جو تمہارے تزکیہ نفس کرے گا، قرآن و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اسی لیے قرآن کا ہونا کافی نہیں نا، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی۔ بغیر قرآن کے ہم ایک لمحہ بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، جب تک ہمیں اہل بیت کا دامن نہ مل جائے۔ بغیر اہل بیت کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے اور اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں، لیکن دونوں کے ہدایت کرنے میں فرق ہے۔ قرآن صرف راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ہدایت کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان گمراہی کے راستے پر ہو تو اس سے انسان ہدایت پا کر سیدھے راستے پر آ جائے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے، اہل بیت کیسے ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے، اہل بیت کیسے ہدایت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک۔ اگر یہ بات آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا ایک چھوٹی سی مثال سے کہ قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے، اہل بیت کیسے ہدایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مثلاً میں کھڑا ہوں مسجد حسین آباد کے پاس، چوراہے پہ، میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، اور ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مثال طور پر کہ مجھے جانا ہے نظام بھائی کے گھر، ان سے پڑھوانی ہے مجلس، آپ مجھے ان کے گھر کا راستہ بتا دیجئے۔ اور مجھے ان کے گھر کا راستہ پتہ نہیں نا، ان سے مجلس پڑھوانی ہے، تو میں ہوتا تو کہہ دیتا آپ مجھے ہی بتا دو، میں خود ہی مجلس پڑھ دیتا ہوں۔ نظام ہے نہیں، وہ تو دکھ بات کی بات ہے، ان سے پڑھوانی ہے مجلس، آپ مجھے ان کے گھر کا راستہ بتا دیجئے، اور مجھے جانا ہے کیونکہ ان کے گھر کا راستہ نہیں پتا ہے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے نظام بھائی گھر جانا ہے. کہا ہاں جانا ہے ان کے گھر. کیسے جاؤں؟ تو میں نے کہا جو روڈ جا رہی ہے اسی کو آپ دیکھتے دیکھتے سیدھے چلے جائیے اور ایک موڑ آئے گا, وہاں پہ دیکھیے گا ایک عالی شان سا بڑا سا محل ہوگا, اور وہ بھائی کسی سے پوچھ لے گا وہ نظام بھائی کا گھر ہوگا. چلیے ٹھیک ہے. ہم نے اس کو راستہ تو بتا دیا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا. کہ اگر میں جاؤں گا تو ہو سکتا بھٹک جاؤں یا کہیں ادھر چلا جاؤں. اس کے راستہ تو بتا دیا ایسے سے چلے جاؤ, لیکن اگر بائی چانس میں بھٹک گیا تو میں کروں گا کیا؟ کہ وہاں پھر کوئی ہے کہ نہیں ہے, بیابان ہے, جنگل ہے, کیا کروں گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر راستہ تو اس نے بتا دیا ہے. اس نے سوچا کہ لاؤ کسی ایسے شخص سے پوچھتے ہیں جو اطمینان بخش راستہ بتائے یا وہ مجھے وہاں تک پہنچا دے, ہے نا. مثال ذہن میں قرآن والے بھائی وہاں تک مجھے پہنچا دے. اب دوسرا شخص ملا, ملنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے جانا ہے نظام بھائی گھر, آپ بتا دی ان کے گھر کا راستہ. کہ آپ کو نظام بھائی کے گھر جانا ہے, میں چھوڑے دیتا ہوں. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد گھر پہ لا کے چھوڑ دیا. اب آپ فرق دیکھیے, دونوں نے ہدایت کی, ایک نے صرف راستہ دکھایا, ایک نے گھر تک پہنچایا. بس یہی فرق ہے. قرآن راستہ دکھاتا ہے, منزل تک نہیں پہنچاتا. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو راستہ بھی دکھاتے ہیں, منزل ہر جگہ ہمیں اہل بیت کا سہارا چاہیے. بغیر اہل بیت کے ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. ہر قدم پہ ہمیں اہل بیت کا سہارا چاہیے. اگر قرآن لاجواب ہے تو اہل بیت بھی بے مثال ہے. اگر قرآن لاجواب ہے تو اہل بیت بھی بے مثال ہے. اگر قرآن میں سورہ مومنون ہے تو علی بھی امیر المومنین ہے نا. اب آپ دیکھیے, لوگوں سے پوچھیے اگر کہ بھائی آپ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا, کس طرح سے آپ نے یہ گناہ آپ سے سرزد ہو گیا, تو وہ جواب دیں گے جی مجھے تو شیطان نے بہکا دیا تھا. لیکن جو قرآن کا سہارا لیتے مجھے تو شیطان نے بہکا دیا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. کہا اچھا آپ کو شیطان نے بہکا دیا, آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. کہا مجھے بتاؤ شیطان ہے کہاں ہے؟ شیطان دکھائی دیتا ہے؟ کہا جب عجیب بات کرتے ہو, قرآن پڑھو. قرآن میں آخری پارے کی آخری سورہ ہے یوسوس فی صدور الناس. قرآن ان کے سینوں میں داخل, شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. کہا تمہیں اتنا یقین ہے جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے, شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے, اس پر اتنا یقین ہے اگر وہ بہکا لے جائے تو بڑا یقین کرتے ہو. ارے اللہ کا ایک نمائندہ پردہ غیب میں رہ کر اگر تمہاری اللہ کا ایک نمائندہ جو پردے غیب میں رہ کر تمہاری ہدایت کر رہا ہے, اس کو تم مان نہیں رہے ہو. شیطان کے بہکانے کا اتنا یقین ہے. تو یہ ہے اہل بیت. بغیر اہل بیت کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اہل بیت کا سہارا ہمیں ہر جگہ ہر قدم پہ اہل بیت کا ساتھ چاہیے. اگر اب قرآن و اہل بیت کی بات آ گئی ہے تو اسی زاویے سے, اسی ریلیٹڈ سے ایک حدیث رسول اللہ کی پیش کرتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت ہیں کیا. صحابیوں کا مجمع ہے, لاکھوں کی تعداد ہے صحابیوں کی. رسول خدا بہت ہی اچھے سے اس حدیث کو سنیے, اس کے ترجمے کو سنیے, پھر بتاؤں گا ہدایت کسے کہتے ہیں, قرآن کسے کہتے ہیں, اہل بیت کسے کہتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, اور رسول خدا منبر پہ تشریف فرما ہے. حدیث ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین, اور اس حدیث کو حدیث ثقلین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہے اللہ کی کتاب, ایک ہے میری عترت, وہی میرے اہل بیت ہیں. کیا رسول نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہے اللہ کی کتاب, ایک ہے میری عترت, وہی میرے اہل بیت ہے. پیغمبر کے اب اس لفظ پہ غور کیجئے, پیغمبر نے فرمایا انی,
انی تارکن، بھائی اللہ نے بھی فرمایا تھا انی جائلن، میں بنانے جا رہا ہوں، پیغمبر بھی فرما رہے انی تارکن، انا ضمیر ہے واحد متکلم کی. اب آپ جب غور کریں گے تجوید و قواعد پہ، انا بے شک میں، یہاں جماعت نہیں شامل ہے، یہاں لوگ نہیں شامل ہے، پیغمبر خود فرما رہے انی بے شک میں چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و اہل بیت رسول کو ملے تھے، ان کو نہیں جو رسول کے ساتھ تھے. قرآن و اہل بیت رسول کو ملے تھے، ان کو نہیں جو رسول کے ساتھ تھے. آپ دیکھیے لاکھوں کی تعداد ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترجمے پہ غور کیجئے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. اچھا وہ دو گراں قدر چیزیں ہیں کیا کیا؟ کہ ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی، رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں نا وہ اور ہے، جن کو چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہے. جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہے، جن کو چھوڑے جا رہے ہیں. اب کا تقابل دیکھیے، رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں ان پر اطاعت واجب ہے، جن کو چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں ان پر اطاعت واجب ہے، جن کو چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. آپ توجہ کیجئے، رسول جن کو چھوڑے جا رہے ہیں وہ محتاج ہے، رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں نا وہ محتاج ہے قرآن و اہل بیت کے. اور رسول جن کو چھوڑے جا رہے ہیں وہ محتاج نہیں بلکہ محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، وہ ہے اہل بیت. آپ تقابل دیکھیے، رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں نا وہ انتظار میں ہے آیتوں کے کہ آیتیں آئیں ہم عمل کریں. آپ صحابہ اور اہل بیت کا تقابل دیکھیے، رسول جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ انتظار میں ہے آیتوں کے، آیتیں آئیں ہم عمل کریں، آیتیں آئیں ہم عمل کریں. بھائی آیت آئی اقیم الصلاۃ، صحابہ نے نماز پڑھی. آیت آئی آتوا الزکات، صحابہ نے زکات ادا کی. آیت آئی یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، آیت آئی صحابہ نے روزے رکھے. آیت آئی حج کرو جس کے پاس استطاعت ہو، صحابہ نے حج کیے. آیت آئی کہ جہاد کرو، صحابہ نے جہاد کیا. بھئی آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے. آیت آئی ہجرت کرو، صحابہ نے ہجرت کی. تو صحابہ جو آیتوں کے انتظار میں ہے، آیتیں آئیں ہم عمل کریں، آیتیں آئیں ہم عمل کریں. صحابہ آیتوں کے انتظار میں، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں. آیتیں اہل بیت کے تقابل دیکھیے، علی بستر رسالت پر سوئے. آیت آئی علی و فاطمہ نے روٹیاں تقسیم کی. آیت آئی علی نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں انگوٹھی دی. آیت آئی علی نے باب خیبر کو اکھاڑا. آیت آئی علی نے ذوالفقار کھینچی. آیت آئی، آیتیں اہل بیت عمل کرتے رہے، آیتیں آتی رہی، اہل بیت عمل کرتے رہے، آیتیں آتی رہی. تو صحابہ وہ جو آیتوں کے انتظار میں، صحابہ وہ جو آیتوں کے انتظار میں، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم میں اہل بیت علیہم السلام نے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہیں، اہل بیت علیہم السلام میں ہیں. یہ اہل بیت کے انتظار میں آیتیں رہتی تھی. آیتیں آتی، کوئی عمل اہل بیت انجام دیتے تھے تو آیتیں اترتی تھی، کوئی بھی فعل انجام دیتے تھے تو آیتیں اتر کے نازل ہوتی تھی تب وہاں پہ. لیکن جب آیتیں آتی تھی تو صحابہ عمل کرتے تھے. رکاوٹ بلند نعرہ صلوات کا سہارا دے. انتظار میں رہتے تھے اہل بیت. اچھا، رسول خدا جب اس حدیث کو فرما رہے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا اور اس حدیث کو فرما رہے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے میری عترت، وہی میرے اہل بیت ہیں.
جب تک تم ان سے وابستہ رہنا خدا کی قسم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں بھی میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس حدیث کو رسول اللہ نے مجمع میں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی۔ اچھا، جس نے دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، وہی سب سے پہلے دریا امیر المومنین پہ آیا تھا، ہے نا؟ اس نے دعویٰ کیا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھیں کس نے دعویٰ کیا، اب نام لینا ضروری نہیں ہے، ان کا دربار لگا ہوا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، یعنی اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اہل بیت کا سارا ہمیں نہیں چاہیے۔ دربار لگا ہوا ہے ان کا، ان کے ساتھ ان کے مشیر ہیں، ان کے خواص ہیں، سب اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دربار میں ایک سائل آتا ہے جو یہودی رہتا ہے، اور اس کا ایک سوال رہتا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے اور جس کا ہم جواب قرآن سے چاہتے ہیں، لہٰذا تم اس کا جواب ہمیں قرآن مجید سے دو۔ تو انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی کتاب۔ تو اس نے سوال کیا کہ میرا یہ سوال ہے اور اس کا ہم جواب قرآن سے چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کا ہمیں جواب قرآن سے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، میں بھی بتا دے رہا ہوں۔ اب انہوں نے قرآن کو کھولا اور پڑھنے کو پلٹنا شروع کیا، جواب تلاش کرے۔ دیکھیے دعویٰ کیا تھا قرآن کا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی، پلٹ رہے قرآن، پنہ پلٹے جا رہے ہیں، جواب مل نہیں رہا ہے، پنہ پلٹے، کیا بات ہے ہمیں قرآن سے جواب دو۔ تو رکو میں بتا رہا ہوں، پنہ پلٹ رہے جواب نہیں مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ جملہ کہتے کہ تم تو یہودی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے قرآن سے جواب لینے کی۔ ایک مرتبہ وہ یہودی کہتا کہ میں تو یہودی ہوں لیکن تم تو مسلمان ہو، تم تو اس کا جواب قرآن سے دو۔ کہا اچھا رکو بتاتا ہوں۔ قرآن میں پنہ پلٹے جا رہے ہیں، جواب نہیں مل رہا ہے، کہا اب کیا جائے؟ مجمع بھی دیکھیے وہاں پہ موجود ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو بھی بے عزتی ہوگی کہ انہوں نے دعویٰ کر لیا، کرسی ہتھیا لی، اب چلانا نہیں جان رہے کہ کیسے چلایا جائے۔ قرآن کا دعویٰ کر لیا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، سوال ہے، سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، قرآن کا پنہ پلٹے جا رہے ہیں، لوگ اطراف میں موجود ہیں۔ تو یہ بتاؤ تمہیں اس کا جواب آتا ہے؟ کہ جب تجھے نہیں آتا تو مجھے کہاں سے آئے گا، ہے نا؟ کہ یہ بتاؤ تو پھر کیا جائے؟ اب یہ بھی مزید ہے کہ ہمیں قرآن کا، اس سے قرآن کا جواب چاہیے، قرآن سے اس کا جواب چاہیے، ہمیں اور کسی طریقے سے نہیں چاہیے۔ کہ اب کیا جائے؟ چہرے پہ لرزش طاری ہے، پسینے چھوٹے جا رہے ہیں، مجمع بھی ہے، وہ سائل سوال کرے جا رہا ہے، ہمیں قرآن سے جواب دو۔ پھر کہا کیا جائے؟ کیا جائے؟ تو بغل میں ایک بیٹھا، اس نے کہا آپ کرنا کچھ نہیں، چلو علی کے پاس، ہے نا؟ چلو علی کے پاس، لیجیے مہلت مانگ لی 2 دن کی۔ اچھا جب انہوں نے کہا چلو علی کے پاس، تو اس میں سے ایک شخص تھا، کہا یہ بتاؤ علی کے پاس تو جا رہے ہو لیکن جو تم نے دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، اس کا کیا ہوگا، ہے نا؟ کہ اب تو دریا اہل بیت کا سارا چاہ رہے ہیں تم، اب جو دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، اس کا کیا ہوگا؟ کہہ دینا میری بات نہیں تھی، اسلام پہ وقت آ گیا تھا، ہے نا؟ کہہ دینا اسلام پہ وقت آ گیا تھا، اس لیے آپ کا سہارا چاہ رہے ہیں۔ لیجئے صاحب 2 دن کی مہلت مانگ لی، کل فلاں دن آپ کو جواب دے دوں گا۔ اللہ نے مشکلات وقت کے امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی ان کے در پہ آئے، الباب کیا، مولا نے مسکرا کے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسی سی بات ہے، ایک یہودی کا سوال ہے جس کا جواب وہ قرآن سے چاہ رہا ہے، ہمیں تو نہیں مل رہا ہے۔ کہا تم نے تو دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا ایسی سی بات ہے، بات عزت کی ہے، مولا آپ بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا لاؤ قرآن کو لایا گیا، مولا نے قرآن کھولا، کہا یہ ہے جواب۔ ایک مرتبہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہا مولا اتنی جلدی جواب دے دیا، تھوڑا غور کر لیتے، تھوڑا فکر کر لیتے، تھوڑا سوچ لیتے، تھوڑا دیکھ لیتے پھر جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ مجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں نا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں نا، ہم ہی وارث قرآن ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد قرآن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا صرف اور صرف کتاب کافی نہیں نا، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت کا بھی سہارا چاہیے۔ بغیر اہل بیت کے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کر لیا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی اہل بیت کے خانوادے کے ایک چراغ کو کربلا کے میدان میں 10 محرم سن 61 ہجری کو کھل کر دیا۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، آپ مصائب کے لیے آمادہ ہیں۔ 59 ہجری 60 ہجری 28 رجب امام نے مدینے کو الوداع کر دیا۔ اے نانا کے مدینے الوداع، تیرا یہ لال مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ مصائب سنیے، مولا کے مصائب کتنے غمگین مصائب ہے۔ میں شروع سے کہتا ہوں جب بھی کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم مصائب پڑھے تو آپ مصائب کو نہ سنیے بلکہ آپ یہاں رہیے، آپ کا ذہن کربلا میں ہونا چاہیے، مولا پہ کیا کیا مصیبتیں ہو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سامان سفر آمادہ ہو گیا، قافلہ تیار ہو گیا کربلا کی طرف جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے چاہا لاؤ اپنے بھیا کی قبر کی زیارت کر لے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ امام آخری رخصت کے لیے اپنے بھیا کی قبر پہ آنے کے بعد ایک جملہ کہتے، سنیے امام کا جملہ سنیے، کہتے ہیں بھیا آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ لال مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا ہے، بھیا خدا حافظ سلام آخر قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ نانا کی قبر پر آئے، نانا خدا حافظ سلام آخر قبول کیجئے۔ بابا کی قبر کی طرف اشارہ کیا، بابا آپ کا یہ لال، آپ کا یہ بیٹا مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہے، بابا خدا حافظ۔ عجب ہے، جب در سیدہ پر آئے ہیں نا تو سب کی قبر پہ یوں چل کے گئے، لیکن جب ماں کی قبر پر آئے تو ماں کی قبر پہ یوں چل کے نہیں بلکہ گھٹنی ہو گئے، اماں خدا حافظ، آپ کا یہ لال مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ عجب نہیں قبر سیدہ سے آواز آئے ہوگی، اے میرے لال حسین پریشان نہ ہونا، جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو لیجئے امام والد کربلا ہو گئے۔ تصور کیجئے حضرات کہ 4 محرم کو امام پہ پانی بند ہوا ہے نا، 4 محرم کو، یعنی 4 محرم سے اس جملے کو غور کیجئے کہ امام کتنے پیاسے ہیں۔ آخری بات میں نے ختم کر دی، میں نے 4 محرم کو امام پیاسے ہیں، 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے، 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، 7ویں محرم کو پانی جو ہے بالکل خیام حسینی سے ختم ہو گیا ہے نا۔ 4 محرم کو پانی جو ہے نہر سے پہلے لگا دیے گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا کہ اب نہر سے کوئی پانی نہیں لے جا سکتا، جس کے پاس جتنا پانی ہے اسی پانی میں گزارا کیجیے۔ اب تصور کیجیے امام حسین کی پیاس کو، پہلی محرم آئی ہوگی، مسجد میں پانی بھرا ہوگا، بچوں کو پلایا ہوگا، جو بچہ ہوگا امام نے بھی۔ سنیے امام حسین کی مظلومیت سنیے، امام حسین کتنے پیاسے تھے۔ دوسری محرم آئی ہوگی نا، ہر بات کتابوں میں نہیں ہوتی، ہر بات راوی نہیں لکھتا ہے، کچھ تصورات بھی ہوتے ہیں۔ اب تصور کیجیے دوسری محرم آئی ہوگی، کوزے میں پانی لیا ہوگا، مشک میں پانی لیا ہوگا، بچوں کو پلایا ہوگا، جو بچ گئے ہوں گے امام حسین نے پیا ہوگا۔ تیسری محرم آئی ہوگی، مشکیزے میں پانی لیا ہوگا، بچوں کو پلایا ہوگا، جو بچ گیا ہوگا خود امام نے پیا ہوگا۔ چوتھی محرم آئی، چلیے مان لیجیے کہ آپ مشک میں پانی بھر لیا امام نے، بچوں کو پلا دیا اور اس کے بعد خود پی لیا، لیکن اب تو پہلے لگ گئے، اب پانی نہیں لے جا سکتے نا۔ اب آپ تصور کیجیے چوتھی محرم کو کتنا پانی ذخیرہ کیا ہوگا امام نے، یہ کتنا پانی جمع کیا ہوگا کہ جو خود پیتے یا بچوں کو پلاتے۔ آپ تصور کیجیے 4 محرم کو جو مشکیزے میں پانی لیا ہے، اگر 5ویں محرم آئی ہے تو بچے پیاسے تھے نا، پہلے بچوں کو پانی پلاتے۔ امام یہ سوچ رہے تھے اگر میں پانی پی لوں گا تو اگلے دن کا کیا ہوگا، لہذا امام پیاسے۔ اب آپ تصور کیجیے 5ویں محرم آئی، امام پیاسے، 6ٹھی محرم آئی، پانی جو بچا ہوا تھا پہلے بچوں کو پلایا، امام پیاسے۔ 7ویں محرم کو پانی بالکل ختم ہو گیا، آپ سنتے آ رہے نا، 7ویں کو پانی ختم ہو گیا ہے، اب بچوں کو بھی پیاسے، اب اتنا پانی نہیں ہے کہ بچوں کو بھی پلایا جائے، لہذا بچے بھی پیاسے ہیں، امام بھی پیاسے۔ 8ویں محرم آئی، امام بھی پیاسے۔ 9ویں محرم آئی، امام بھی پیاسے۔ 10ویں محرم آئی، سوچئے وہ غریب زہرا جو 4 محرم سے لے کے 10ویں محرم تک اتنا
কারণে